بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اے اللہ میری قبر میں میری گھبراہٹ کا تو ساتھی اور انیس بن جا، غمگسار بن جا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اس عظمت والے قرآن کے ذریعے مجھ پر رحم کر۔ وَاجْعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا، اس قرآن کو میرا امام بنا دے، میں کسی کو امام نہ مانوں، اس قرآن کو امام مانوں۔ یہ قرآن مجھے آگے لے کر چلتا جائے، میرے آگے چلے، میرا امام بن جائے، جنت تک پہنچا دے۔ وَنُورًا، اور اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اس قرآن سے مجھے خوب ہدایت دے، اس کی رحمتیں میرے اوپر نچھاور کر دے۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، اس قرآن میں سے میں جو بھول گیا سب مجھے یاد کرا دے، چاہے حفظ کا معاملہ ہو، تدبر، تفکر، تعقل، تعمق، غور فکر کر کے اس کے موتی چننے کا معاملہ ہو، اس کی تأویل، تفسیر اور اس کے معنی مطلب سیکھ کر بھولنے کا معاملہ ہو، سب چیزیں مجھے یاد کرا دے۔ ذکرنی منہ ما نسیت، قرآن تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ کلا انہا تذکرہ، یہ یاد دہانی، یہ تذکرہ، یہ کیا یاد دلانا چاہتا ہے، کیا تذکرہ ہے، یہ سب مجھے تو یاد کرا دے، میرے ذہن میں ڈال دے۔ ذکرنی منہ ما نسیت، جو کچھ میں بھول گیا قرآن کے متعلق سب مجھے یاد کرا دے۔ وعلمنی منہ ما جہلت، اور مجھے ہر اس چیز کا علم دے دے جس سے میں جاہل ہوں، ناواقف ہوں۔ قرآن کی وہ باتیں، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ اس قرآن کو اٹھا کر بھی ظالم اور جاہل ہے، مجھے ظلم سے بچا لے۔ انی کنت من الظالمین، مجھے جہل نہ جاننے سے
نہ جاننے کے اندھیرے سے بچا لے، جہالت سے بچا لے، وعلمنی اور مجھے سکھا دے، علم دے، منہما جہلت اس قرآن کی جو باتیں میری نظروں سے اوجھل ہو گئی، ورزقنی تلاوتہ اس قرآن کی تلاوت کا مجھے توفیق عطا کر، رزق دے، آناء اللیل رات کے حصوں میں، وآناء النہار اور دن میں دنیا کے کاروبار کام کرتے ہوئے مجھے قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق دے، اس کے قانون پر ڈٹ جانے، اڑ جانے اور اس کے قانون کو لے کر چلنے، اس کے قانون کو دنیا پر قائم کرنے کی توفیق عطا کر، وجعلہ لی حجہ اور اس قرآن کو ہمارے لیے حجت، دلیل، برہان، سلطان، اس قرآن کو ہمارے لیے دنیا میں ہر جگہ پر تو امام، نور، ہدایت، رحمت اور حجت بنا دے یا رب العالمین۔ اے اس دنیا کے پروردگار، پالنے والے، طول حیاتی، اور یہ پورا قرآن میرے لیے، میری پوری زندگی میرے لیے امام اور نور اور حجت بنا رہے۔ طول حیاتی، اور اس قرآن کو میرے لیے تو حجت بنا میری پوری زندگی، یہاں تک کہ حتی لقائک تجھ سے آ کر موت کے ذریعے مل جاؤں، وجعل لنا من لدنک ولیہ اور اے اللہ اپنے پاس سے میرے لیے مددگار بنا دے، دوست، ساتھی، ساجھی بنا دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا اور اس دنیا میں ہر کام میں، اس دین کے معاملے میں، اس گیان ایمان کو دنیا تک پہنچانے کے لیے ہمارا مددگار پیدا کر، وجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اور ایک بڑے سلطان نے نصیر، مدد کرنے والی سلطنت، حکومت اور دبدبہ، روب، اس کو میرے لیے مددگار بنا دے اس دین کے قیام کے لیے، لِإِقَامَةِ دِینِک تاکہ میں تیرے اس دین کے اقامت کے لیے، قائم کرنے کے لیے، قرآن کے قانون کو چلانے کے لیے میں ثابت قدم رہ سکوں، وتبلیغ قرآنک اور تیرے اس قرآن کو پوری دنیا تک پہنچا سکوں، الی العالم کلہ وآتنی الحکمت وفصل الخطاب اور تو ہی مجھے حکمت عطا کر سکتا ہے، سمجھداری، فقہ عطا کر سکتا ہے، وفصل الخطاب اور ایسا تخاطب انداز، ایسا بتانا، ایسی گفتگو، ایسا محادثہ، ایسا لوگوں تک پہنچانے کی صلاحیت دے سکتا ہے کہ جو فیصلہ کن ہو، وعلمنی تأویل الاحادیث اور ہر بات کا مطلب سکھا دے، لوگوں کے چہرے پر، لوگوں کے دلوں میں لوگ آ کر کون سا جملہ، کون سا لفظ کس معنی مطلب میں کہتے ہیں وہ سب مجھے سکھا دے، والقول البلیغ اور ایسے الفاظ، قول اور کلام سکھا دے جو دلوں تک، ذہن تک، دماغ تک پہنچے، حجت اللہ البالغہ الدامغہ جو دماغ تک پہنچ کر اپیل کرے اور لوگ اسے قبول کرے، مان لے تیرے گیان ایمان کو، وجوامع الکلم اور ایسے کلمے، ایسے الفاظ، ایسے جملے عطا کر جو انتہائی جامع ہوں، جس کے اندر معنی، مطلب، ہر چیز بھرے پڑے ہوں، وقول اللینا اور بڑا نرم قول اور کلام، بڑی نرم انداز سے بات کرنے کی مجھے توفیق دے، والجدال باللتی ہی احسن اور جو لوگ اس گیان ایمان کے آڑے آتے ہیں، روڑا بنتے ہیں، اس گیان ایمان کو روکتے ہیں، ان سے اچھے طریقے سے جدال کی توفیق دے، ادفع باللتی ہی احسن کیونکہ تو نے خود قرآن میں کہا تم دفاع کرو، ڈیفینس کرو سب سے اچھے طریقے پر، وآتنی حکم و علم اور یہ قوت فیصلہ اور قرآن کے احکام مجھے خوب سمجھا دے، خوب علم دے مجھے، وبسطۃ فی العلم والجسم مجھے علم میں، جسم میں، بدن میں، فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی، فائنینشیلی اور علم کے اعتبار سے خوب مالا مال کر دے، ومکنی مکانا حسنا اس دنیا میں جیتے جی میں تیرے دین پر چل سکوں، دنیا تک پہنچا سکوں، اس کے قانون کو غالب کر سکوں، اس کے لیے مجھے زمین میں اچھا روب اور دبدبہ عطا کر، کذی القرنین جیسے ذی القرنین کو تو نے عطا کیا، وبوئنی مبوء الصدق اور مجھ کو اس دنیا میں اچھی جگہ عطا کر تاکہ تیرے قرآن، تیرے دین، تیرے اسلام، امن اور سلامتی کو میں
لوگوں کے دلوں میں بھر سکوں فی الدنیا والآخرہ، اور یہ سچا ٹھکانہ دنیا میں آخرت میں جنت تک تو مجھے نصیب کر۔ وآتنی رحمتا من عندک، اور اپنے پاس سے خوب رحمت عطا کر، تو رحیم ہے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، الرحمن علی العرش استوى، تیری رحمت عام ہے، عرش پر بیٹھ کر سب کو بانٹ رہا، اور خاص طور پر وکان بالمؤمنین رحیما، مومنوں کے ساتھ انتہائی رحمت و شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ میں کیسا بھی ایمان والا ہوں، اے اللہ مجھ پر خوب رحم کر۔ وعلمنی من لدنک علما، اپنے پاس سے خوب علم دے مجھے۔ وقل رب زدنی علما، تو نے خود اپنے قرآن میں سکھایا کہ ہم یہ کہیں، اے ہمارے رب ہمیں خوب زیادہ علم عطا کر، دین کا، دنیا کا، ہر چیز کا، صحت مند رہنے کا، جسمانی روحانی ہر صحت کا ہمیں خوب علم عطا کر۔ وہدنا وہد بنا، ہمیں خوب ہدایت دے اور ہمارے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ وجعلنا ہدایتا مہتدین، ہمیں ہدایت پر قائم رکھ اور ہمارے پیچھے لوگ ہدایت پر آئیں۔ وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں ایسے آگے لے چل کے ہمارے پورے پیچھے والے اسی صحیح راستے پر چلیں۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اس قرآن، اس دین، اس اسلام کی توحید، رسالت، آخرت کی سمجھ اور عقیدہ اور ایمان اگر تو نہیں دیتا تو ہم اس ہدایت پر نہیں آتے۔ تیری ہی تعریف ہے جو یہ ہدایت تو نے دی۔ وما کننا لنہتدی، ہماری کوئی شکتی، طاقت اور صلاحیت نہیں کہ خود سے اس ہدایت تک پہنچے۔ لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہدایت نہ دیا ہوتا۔ وہب لنا من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے خوب رحمت عطا کر۔ انک انت الوہاب۔ اے اللہ تو خوب عطا کرنے والا ہے۔ رب انی مغلوب فانتصر، اس دین کے راستے میں، گیان ایمان پھیلانے کے راستے میں، دنیا کو بتانے کے راستے میں باطل بڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے، میں ہار رہا ہوں، میرا گیان ایمان دنیا تک پہنچانے میں میں کامیاب نہیں ہو پا رہا، مغلوب ہو گیا، ہار گیا اور باطل غالب نظر آ رہا ہے۔ لیکن فانتصر، تو مدد کر تو باطل مغلوب ہو جائے گا اور حق جیت جائے گا۔ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، ہم یہی چاہتے ہیں کہ تیری طرف سے مدد، نصرت اور فتح آ جائے اور دنیا میں جیتے جی اس حق کا بول بالا ہم دیکھیں۔ رب انی مسنی الضر، مجھے دکھ تکلیف بیماریوں نے پکڑ لیا ہے اور اس دنیا کے اندر جسمانی طور پر ہم الجھ گئے ہیں۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم کرنے والوں کا رحم کرنے والا، ہمیں فزیکلی بیماری، میڈیکلی ہر چیز سے ہمیں تو پاک صاف کر دے، صحت مند کر دے۔ رب انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، اور مجھ کو شیطان نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ رمضان میں تو شیطان کو باندھ دیتا ہے، لیکن یہ رمضان کے بعد ہم عبادتوں میں کم ہو کر تجھ سے اپنے خیال کو ہٹا کر ہم خود اسے کھول دیتے ہیں۔ انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، یہ شیطان تو ہمیں آ کر چھو لیا ہے، خناس، وساوس، بہکاوے اور ہر طریقے سے ہمارے اوپر غالب ہونا چاہتا ہے۔ لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، قسم کھایا ہے کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے ہر طرف سے آئے گا۔ ہمیں چھو لیا ہے، پکڑ لیا ہے شیطان نے، شیطان کے وسوسوں سے، خناس سے، بہکاوے سے، اس کی برائی سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب کبھی قرآن پڑھنا شروع کرو تو اللہ سے مدد مانگ لو مردود شیطان کے شر سے بچنے کے لیے۔ بنصب وعذاب، یہ ساری دکھ تکلیف، یہ ساری آزمائشوں میں شیطان نے لا کر ڈال دیا ہے۔ لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی خدا نہیں، سبحانک، تو بے عیب ہے، میں تیرے قبضے میں ہوں، قدرت میں ہوں۔ انی کنت من الظالمین، جیسا بھی ہوں گنہگار ہوں لیکن تیرے قبضے قدرت میں ہوں، تو بے عیب ہے، مجھے دنیا کے ہر چیز کی ضرورت، تو بے نیاز ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں پاپی ہوں، میں گنہگار ہوں، مجھے معاف کر دو، میں نو بخش لو۔ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو رحم نہ کرے، وَتَرْحَمْنَا، اگر ہمارے اوپر رحم نہ کرے، ہم کو معاف نہ کرے، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو اس دنیا میں
ہمارا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس دنیا میں ہمیں سب کچھ اچھا دے، دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، فزیکلی، مینٹلی، اسپریچولی، فائنینشیلی۔ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت میں مرنے کے بعد جنت کے انعام کے طور پر سب کچھ اچھا دے۔ وقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ہماری پکڑ مت کر اگر بھول چوک کر کچھ کر بیٹھے، یا خطا اور غلطی چوکی سے کچھ کر بیٹھے تو اس کی پکڑ مت کر، اس کا حساب مت لے، اس پر ہمیں گناہ مت دے، اس پر عذاب مت دے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا، ہمارے اوپر ذمہ داریوں کا ایسا بوجھ مت ڈال، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اس کے پہلے کی امتوں پر جو تو نے ڈالا ہے۔ ربنا ولا تحملنا، ہمیں حمال مت بنا، ہمیں خوب ساری ذمہ داریوں کے نیچے دبا مت دے، ما لا طاقت لنا بھی، جن ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ہمارے طاقت نہیں ہے۔ واعف عنا، ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، ہماری مغفرت کر دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے رشتہ داروں کی، ہمارے بچوں کی، ہمارے ماں باپ کی، اوپر تک حضرت آدم تک اور نیچے تک قیامت تک آنے والے ہماری ذریت اور اولاد کی مغفرت کر دے۔ انت مولانا، تو ہی ہمارا بچانے والا مولا ہے، ولی ہے۔ فانصرنا، تو ہماری مدد کر، علی القوم الکافرین، جو اگیانی ہے ان کے خلاف، جو اس گیان ایمان کے پھیلانے کے راستے میں روڑا بن رہے، تو ہی مدد کر سکتا ہے۔ وہب لی ملکا، اور ایسی طاقت، شکتی، قوت اور ایسا ملکہ عطا کر دے، اعظم من سلیمان، جو حضرت سلیمان سے بھی بڑھ کر ہو، لاقامت دینک، تاکہ آج کے اس ترقی یافتہ بڑی دنیا میں، سب سے زیادہ آبادی والی دنیا میں تیرے دین کو قائم کر سکوں۔ سلیمان علیہ السلام نے اس وقت کی آبادی کے حساب سے بہت چھوٹی آبادی پر قائم کیا تھا، آج ان سے زیادہ طاقت تو مجھے عطا کر، تاکہ اس پوری دنیا پر اس دین کو قائم کر سکوں۔ علی العالم کلہ، یا وہاب، اے عطا کرنے والے، اے دینے والے، اے بخشش کرنے والے، اے خوب عطا کرنے والے۔ وآثرنی اذا اجبت هذا الدعاء، جب یہ ساری دعائیں تو قبول کرنے کا فیصلہ کر تو سب سے پہلے میرے حق میں قبول کر، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔